السلام علیکم ناظرین، خیر اور شر کے راستے کو سمجھنے کے لیے لکھا جاتا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ صدر ایوب صاحب کا جرم 65 میں دفاع وطن کا فریضہ جرأت اور بہادری سے ادا کرنے کی وجہ سے وہ ناپسندیدہ شخصیت بن گئے۔ فرض شناسی کی سزا شدید احتجاج کی صورت دی گئی اور وہ دل برداشتہ ہو کر استعفیٰ دے کر اقتدار سے علیحدہ ہو گئے اور اقتدار غیر سنجیدہ جنرل یحییٰ کے سپرد کر دیا گیا۔ ملک کے مقدر کے فیصلے جنرل رانی اور جنرل یحییٰ کے سپرد کر دیے گئے۔ 65 میں اپنی دلیری اور جرأت کی دھاک بٹھانے والی فوج کو سربراہ تبدیل ہونے کی وجہ سے 71 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔ اس کے بعد بھٹو صاحب حکومت میں آئے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ایٹمی قوت بننا، معاشی قوت بننا اور مسلمان ملکوں کو متحد کرنا جرم بن گیا، اور پھر 9 تاروں کے اتحاد نے احتجاج کا راستہ اپنایا اور فوج نے حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ اس طرح 9 تارے ارادی یا غیر ارادی طور پہ مارشل لا لگنے کا سبب بنے۔ اس کے بعد افغانستان اور روس کی جنگ پاکستان کے لیے دھیمک بنی اور آہستہ آہستہ پاکستان کو نگل رہی ہے۔ 1985 میں سیاسی جماعتوں کا بائیکاٹ اور 85 میں جیتنے والے فوج کی سرپرستی میں سیاست کرتے رہے اور منتخب حکومتوں کو اشاروں پہ گراتے رہے۔ 1998 کے بم دھماکوں کے بعد جمہوریت کا حشر نشر کر دیا گیا۔ میڈیا مارشل لا کا نیا تصور وجود میں آیا اور مصنوعی ہیرو بنائے گئے۔ چائنا کے صدر کا دورہ ناکام کرنے کے لیے کنٹینر پہ چڑھ کے لمبے عرصہ کے لیے احتجاج ریکارڈ کرائے گئے۔ انڈسٹری جو کہ روزگار دیتی ہے، اس کی بجائے سیاسی پارٹیاں بنانے پہ انویسٹمنٹ کی گئی۔ سرمایہ دار کو من مانی قیمتیں وصول کرنے کی آزادی دی گئی۔ منشیات منافع بخش انڈسٹری بنی اور نشہ عام ہوا۔ آئس کا کرشمہ جگراتوں نے نفسیاتی بیماریاں عام کی۔ 9 تاروں نے اپنے مقاصد کے لیے پرسرار آوازوں کو لوگوں کے کانوں تک پہنچایا، جادوگروں کو اپنا ساتھی بنایا اور گھرانوں کو کلاش کرنے کے لیے ایک طرف مہنگائی اور دوسری طرف جادوگروں اور نفسیاتی ڈاکٹروں تک پہنچایا، اور پرسرار آوازوں سے حاصل انفارمیشن کی بنیاد پہ گھرانوں میں نقب لگائی، خودکش بمبار بنانے کی طرح لوگوں کو اپنی خواہشوں پہ چلنے کے لیے مجبور کیا۔ پرسرار آوازوں کے ذریعے لوگوں کو لڑائی جھگڑوں پہ غلط بیانی کر کے اکسایا۔ قتل و غارت کے بعد لوگ جیلوں میں گئے، مالی نقصانات کروائے۔ جب دونوں فریق تنگ آ گئے تو صلح کے لیے گھر یا زمین سیل کروا دی اور پراپرٹی والوں نے اپنی من مانی قیمت ادا کی، اور مجبوری میں لوگ اصل ریٹ لینے سے قاصر رہے۔ اس طرح 9 تاروں سے احتجاج کا شروع کیا گیا سفر جدید طریقوں پرسرار آوازوں میں تبدیل ہو گیا۔ عوام کی لاپرواہی اور پیٹ بھرنے کی مجبوریاں خود غرضوں کی طاقت بنی۔ عوامی نفسیات کو آزادی دینے سے پہلے 90 سالوں میں اچھی طرح سمجھ لیا گیا۔ آزادی دینے والوں کا فارمولہ امیر کو مالا مال ہونے، مڈل کلاس کو اپنا بھرم رکھنے اور لوئر کلاس کو خوشامد پہ لگا دیا۔ 9 تاروں کا احتجاج اب پرسرار آوازوں اور میڈیا مارشل لا کے ذریعے لوگوں پہ مسلط ہے، جو لوگوں کو اپنی مرضی کا مواد انٹرنیٹ پہ دیکھنے کے لیے مجبور کرتے ہیں اور پرسرار آوازوں کے ڈراتے دھمکاتے ہیں اور نقل و حرکت کی نگرانی گوگل یا کیمروں یا موکلات کے ذریعے کرتے ہیں۔ اس طرح خوف اور قید کا نیا تصور وجود میں آیا ہے اور اہل علاقہ کو پرسرار آوازوں کے ذریعے اپنے فرقے کی طرف
راغب کرنے کی کوشش کی گئی اور دکانوں پہ رکھے غلے مسلسل دولت کی فراوانی کا ذریعہ بنے۔ بغیر محنت کمائی تباہی لے کر آئی۔ دولت کی وہ مسلسل چین جو سرکاری خزانے کی طرف جاتی اور معاشی بہتری سے کرنسی اپ ہوتی اور فائدہ امیر غریب سب کو برابر ہوتا۔ غلوں کے بدلے مذہبی حمایت حاصل کی گئی۔ حکومت کو کراس کرتے ہوئے مذہبی گروپوں کو روزگار دیے گئے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی قابلیت چرا کر آن لائن کاروبار پہ قبضہ کے منصوبے ہیں، اور جو لوگ انٹرنیٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کی تلاش اور اپنی ویڈیوز زبردستی چلا کر ویوز بڑھائے جاتے ہیں، اور ہر جگہ نمائندگی ہونے کی وجہ سے اپنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اور حکومتی ریٹ کمزور ہونے کی وجہ سے فسادات کا نیا طوفان برپا ہونے جا رہا ہے۔ میڈیا جرائم کے بڑھتے گراف ہم دیکھ رہے ہیں۔ 9 تاروں کو پرسرار آوازوں میں تبدیل کر دیا گیا، اور میڈیا ماشاء اللہ ان کا محافظ ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے MMA کے متعلق الفاظ کہ یہ ملا ملٹری الائنس ہے جو اب پورے جوبن پہ ہے، اور عوام مجبوری اور ذلت کی دلدل میں دھنستی جا رہی ہے۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد جمہوریت ایمرجنسی وارڈ میں ہے۔ شکریہ۔